الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے ساتھ مل کر کے بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ آپ جو ماشاءاللہ سے روزانہ متواتر 10 دنوں سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث زرقانی میں بھی ہے، مشکات شریف کے اندر بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ میرے صحابہ، جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں خطبہ دیا اور دنیا کی ابتدا سے لے کر آخری جنتی کے جنت جانے تک، آخری جہنمی کے جہنم جانے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشکات شریف کی اور البدایہ والنہایہ کے اندر حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، راستے میں ایک اونٹ آیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب ہوا تو اس نے کچھ آواز کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ لے کر کے جانے والے کو کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو قریب کیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دینا شروع کر دیا، چومنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور سر ہلاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صدقتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہم نے کہا یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ ہم نے تو اس کی بات ہماری سمجھ میں تو نہیں آئی۔ یارو یہی تو فرق ہے نبی میں اور عام انسان میں، جو عام بندہ نہیں سنتا وہ نبی سنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شکایت کر رہا تھا اپنی مالک کی۔ صرف انسان نہیں، حضور کے عاشق جانور بھی ہیں، صرف انسان عاشق نہیں ہے، جانور بھی حضور کے عاشق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ رہا تھا کہ میرا مالک میرے پر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، چارہ پورا نہیں دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس اونٹ کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم بیچ دیں گے، لیکن جن کا یہ اونٹ ہے وہ یتیم بچے ہیں، ان کا گزر بسر اسی اونٹ پر ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر نہ بیچو، لیکن اس کو جتنا وزن دو اس سے زیادہ اس کو چارہ بھی دیا کرو۔ میں چلا گیا۔ یعلا بن مرہ فرماتے ہیں ہم آگے چلے تو حضور صلی اللہ دوپہر کا وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک درخت چلتا ہوا آ رہا ہے، چلتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے وہاں پر آ کر کے اس نے اپنے ٹہنیوں کو جھکا دیا۔ بس تھوڑی دیر گزری اور واپس چلا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے فراغت اختیار کی تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے سے اجازت مانگی کہ یا اللہ تیرا محبوب قریب آیا ہوا ہے، اب میرے چھاؤں میں تو سویا نہیں ہے تھوڑا دور، اگر اجازت ہو تو میں چلا جاؤں سلام کے لیے حاضری دے کر کے آؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ۔ اگر اجازت ہو تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کر کے آؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ نے اسے اجازت دی، وہ آیا، آ کر کے اس نے سلام کہا اور واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ یعنی یہ ایک ہی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں پھر ہم آگے چلے گئے۔ جب آگے گئے تو ایک عورت آئی، اس نے ایک دیوانے پاگل بچے کو لیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، آپ کرم فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان میں اس بچے کو لیا اور اس کے کان میں کہا نکل جا اے اللہ کے دشمن، میں انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں۔ بس یہ کہا، بچہ اس عورت کو دے دیا، اور جب بچہ اس عورت کے پاس گیا تو اس جو ہے نا بچے کو وہ جو دورے پڑتے تھے پاگل پن کے، دیوانے پن کے، وہ سارے کے سارے دورے بھی ختم ہو گئے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری حدیث مبارکہ سنیے، اللہ اکبر، ابو داؤد اور مشکات شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک مرتبہ کچھ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ہم کوئی چیز پکا کر کے آپ کو دیں تو کیا آپ ہماری دعوت قبول کر لیں؟ مسلمان نہیں ہیں یہودی۔ ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ وہ ایک بھنی ہوئی بکری لے کر کے آئی، پوری بکری بھنی ہوئی لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ران کو توڑا، اور ران کو توڑ کر کے ایسے کر کے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اے عورت، تم نے اس کے اندر زہر ملایا ہے، تم نے اس کے اندر زہر ملایا ہے۔ اس نے کہا من اخبار کا، آپ کو کس نے کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کے اندر زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا من اخبار کا، آپ کو کس نے خبر دی، آپ کو کس نے بتایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرتنی ہذہ فی یدی، فرمایا کہ مجھے اس ران نے بتایا کہ یا رسول اللہ نہ کھانا، اس کے اندر زہر ملایا ہوا۔ یہ ہے سماعت مصطفیٰ، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ایوب انصاری، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے اور مشکات کے اندر بھی حدیث مبارک۔ ابو ایوب انصاری مدینے کا سب سے پہلا میزبان، ابو ایوب انصاری فرماتے ایک مرتبہ شام کے وقت سورج غروب ہو رہا تھا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے ایک آواز سنی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم نے یہ آواز سنی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ سنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودیوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہودیوں کو یہ عذاب ہو رہا ہے. مولا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جو میں سن رہا ہوں وہ کیا تم سن رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ نہیں ہم نہیں سن رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سن رہا ہوں اسمع عطیت السمائی. فرمایا کہ اس وقت آسمان کی آواز میں سن رہا ہوں، کیا تم بھی آسمان کی آواز سن رہے ہو؟ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کانوں میں آواز نہیں آ رہی. تو پھر یہ ہے صحابہ کرام کی سماعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسلم شریف کی حدیث ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 381 پر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے صحابہ تم نے آواز سنی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت آواز آئی ہے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا گیا تھا. 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا گیا تھا. آج وہ دوزخ کی جہنم کی تہ میں جا کر کے ٹکرایا ہے، اس کی آواز پیدا ہوئی ہے جو میں نے سنی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ. سبحان اللہ. بتائیے جہنم میں پتھر پھینکا جائے، وہ جب پتھر اس کی تہ پہ جا کر کے اس سے ٹکرائے تو اس کی آواز بھی ہمارا نبی سنتا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پڑھیے، میں آپ کو ایک اور مزے کی بات سناؤں. اللہم صلی علی سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ اس حدیث مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں، دارمی شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، مشکات شریف کے اندر بھی ہے، اور امام حاکم نے المستدرک کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. راستے میں جس درخت کے پاس سے گزرتے، جس پتھر کے قریب سے گزرتے، وہ ہر کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہر کوئی پڑھ رہا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم ایک جو ہے نا گھاٹی کے قریب سے گزرے، ایک پہاڑی کے قریب سے گزرے، تو آواز تو آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، لیکن وہ درود پڑھنے والا، سلام پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ درود و سلام کی آواز آ رہی ہے لیکن بندہ نظر نہیں آ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنے والا کوئی عام انسان نہیں، یہ پتھر اس گھاٹی کے بیک سائڈ پہ ایک پتھر ہے جو مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. اور سنیے سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آپ کو ایک اور آخر کے اندر سنانا بعد میں چاہوں گا، پہلے بات سنیے.
سماعت مصطفیٰ. سبحان اللہ. سنیے سورہ نمل ہے، کئی مرتبہ میں نے رمضان المبارک کے اندر آپ کو بتایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات ہے. جب آپ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان. جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہاں سے قریب سے گزرا تو چونٹی نے کیا کہا تھا؟ اے چونٹیوں اپنی بلیوں کے اندر چلی جاؤ، اپنے جو ہے اس کے اندر سوراخوں کے اندر چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے. قرآن ہے نا. جب سلیمان علیہ السلام 3 میل دور تھے، کتنی آواز کس کی سنی؟ چونٹی کی. انہوں نے اپنی چونٹیوں کو کہا. سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے سن لیا. جب سنا تو کیا کیا؟ فتبسم ضاحکا من قولها. فتبسم ضاحکا من، اچھا مسکرائے نہیں، ہنسے. ضاحک یہ یہاں پر یہ جو اگر آپ دانتوں کے نام عربی میں جانتے ہو، ثنایا علیا ہے، ثنایا سفلا ہے، پھر اس کے بعد پھر طاحن ہے، ضاحن. فتبسم ضاحکا من قولها، آپ ہنسے اس چونٹی کی بات کو سن کر. اس کے بعد جب وہاں پر پہنچے تو حضور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس 1000 چونٹیاں تھیں، لاکھ چونٹیاں تھیں، کتنا تھی نہیں پتا، ان لاکھوں یا ہزاروں میں سے اسی چونٹی کو اٹھایا جس نے وہ کہا تھا، اس کو وہیں سے اٹھایا، اٹھا کر کے ہتھیلی پہ رکھا. پوچھا چونٹی یہ بتا اس وقت سب سے افضل کون ہے؟ اس وقت دنیا میں افضل کون ہے؟ بڑی بڑی باتیں سنا رہی تھی ان کو. اس وقت دنیا میں سب سے افضل کون ہے؟ اس نے کہا سب سے افضل میں ہوں. اس وقت دنیا میں سب سے افضل میں ہوں. اور چونٹی تو کیسے افضل ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہوں. اس وقت میرے سے افضل کون ہوگا؟ جو نبی کے ہاتھ پر ہو، اس سے افضل کون ہوگا؟ یہ سنانا مقصد، واقعہ سنانا مقصد نہیں، اس کے اندر جو سبق ہے وہ سنیے. سلیمان علیہ السلام آج جدید سائنس کے اندر، جدید سائنسی دور کے اندر بھی آج تک کوئی سائنسی ایجاد چونٹی کی آواز کو نہیں سنا سکی. چونٹی کی آواز کو نہیں سنا سکی. چونٹی کی آواز کو جدید سائنس نہیں سنا سکی. نبی 3 میل کے فاصلے پر سن رہا ہے. نبی 3 میل کے فاصلے پر سن رہا ہے. جو نبی چونٹی کی آواز جس کو کوئی نہیں سن سکتا، جس کو کوئی نہیں سن سکتا، دنیا میں کوئی نہیں سن سکتا، کوئی آلہ نہیں سنا سکتا، وہ 3 میل کے فاصلے پر نبی سن رہا ہے. جس کی آواز کوئی نہیں سن سکتا، اس کی آواز نبی 3 میل کے فاصلے پر سن رہا ہے. تو جس کی آواز باقی سن سکتے ہیں، نبی اس کی آواز کتنی دور سے سنتا ہوگا؟ بھئی جس کی آواز کوئی نہیں سن سکتا، بھئی اس کی آواز تو نبی 3 میل کے فاصلے سے سن رہا ہے. تو جس کی آواز باقی بھی سن سکتے ہیں، تو اس کی نبی کتنی دور سے سنتا ہوگا؟ اور پھر یہ نبی تو مقتدی ہے. جب مقتدی کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ. بھائی جب مقتدی کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا 2 باتیں اور. عمر بن خطاب ہیں، میں سماعت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. عمر بن خطاب ہیں، مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبی میں خطبہ دے رہے. دوران خطبہ بھی دے رہے ہیں،
دوران خطبہ کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں بیٹھا وہاں پر، میں نے لکھ لیا۔ جمعے کے بعد میں نے کہا کہ عمر یہ دوران خطبہ یا ساریہ کو کیوں آوازیں دے رہے تھے؟ حضرت عمر خاموش ہوئے۔ کچھ دن کے بعد وہ لشکر فتح یاب ہو کر کے واپس آیا۔ وہ لشکر کا سپہ سالار جو تھا وہ حضرت ساریہ تھے۔ میں نے پوچھا ساریہ فتح کیسے ہوئی؟ فتح کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ عمر کی آواز بچا گئی۔ عمر کی آواز بچا گئی۔ عمر آواز نہ دیتے تو ہمیں شکست تھی۔ عمر نے کہا کہ اے یا ساریۃ الجبل، پہاڑ کے پیچھے ساریہ دیکھ۔ جب ہم نے مڑ کر کے دیکھا تو پیچھے سے ہم لشکر جو ہے نا حملہ آور ہو رہا تھا، ہم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ہم نے ان کو شکست دے دی۔ یہ آواز حضرت عمر کی آواز بچا گئی۔ ارے قربان جاؤں عمر کی آواز پر، ان کی نگاہ پر، اور پھر قربان جاؤں حضرت ساریہ کی سماعت پر۔ اتنی دور سے عمر نے دیکھا بھی، آواز بھی دی۔ ارے ساریہ اتنی دور سے آواز سن بھی رہے، عمل بھی کر رہے ہیں۔ یار یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک اور بات، امام فخر الدین رازی بڑی مشہور تفسیر انہوں نے لکھی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ بڑے علم والے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب وصال قریب ہونے لگا، شیطان آیا، اس نے آ کر کے کہا فخر الدین رازی تم خدا کو ایک مانتے ہو؟ میں نے کہا مانتا ہوں۔ کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عالم، انہوں نے دلیل دی۔ شیطان نے کہا میں نہیں مانتا اس کو۔ آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ آپ نے تیسری دلیل دی، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے 360 دلیلیں دی خدا کے ایک ہونے پر، 360 دلیلیں دی، شیطان نے انکار کر دیا۔ ادھر ان کے پیر خواجہ نجم الدین کبرا کہیں دور اپنے علاقے کے اندر بیٹھے وضو کر رہے تھے، دوران وضو آپ نے ایک چلو پانی لیا اور اس طرف پھینکا۔ فرمایا کہ فخر الدین اس بدبخت کو کیوں نہیں کہتا میں خدا کو ایک بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ شیطان میں خدا کو ایک بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ شیطان وہاں سے بھاگ گیا، انہوں نے کلمہ پڑھا اور روح کا افسر انتقال ہو گیا۔ یہ ہے فخر الدین رازی کہاں، خواجہ نجم الدین کبرا کہاں؟ پیر کا دیکھنا، آواز دینا اور مرید کا سن کر عمل کرنا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اس علاقے کے پاک و ہند کے بہت بڑا نام شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے فتاوی عزیزیہ کے اندر اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، لوح محفوظ پر لوگوں کی تقدیر لکھنے والا قلم چلتا تھا، لوح محفوظ پر لوگوں کی تقدیر لکھنے والا قلم چلتا تھا، تو میں اس قلم کے چلنے کی آواز اپنی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔
فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ارے یہاں پر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں جو نبی اپنی ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سن لیتا ہے، وہ یہاں پر اپنے غلاموں کا درود نہیں سنتا۔ اپنے غلاموں کا درود نہیں سنتا۔ دلائل الخیرات درود پاک کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں درود پاک لکھا گیا ہے۔ بہت سارے ہمارے بزرگ دلائل الخیرات کے حافظ تھے، دلائل الخیرات کو پڑھنا ان کا معمول تھا۔ اب بھی دلائل الخیرات والے کی مزار مبارک دمشق میں ہے، شام میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں اگر آپ مزار پر جائیں تو لوگ وہاں جا کر کے دلائل الخیرات پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی آپ وہاں پر داخل ہوں گے تو آپ کو عجیب سی خوشبو سی محسوس ہوتی ہے، ہر وقت وہ جگہ معطر اور جو ہے نا خوشبودار رہتی ہے درود پاک کی وجہ سے۔ وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اپنے غلاموں کا درود سنتا بھی ہوں واعرفهم، اور اپنے غلاموں کو پہچانتا بھی ہوں۔ جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں اور اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ اچھا اپنے گھر کی نہیں، میں ان کے گھر کی آپ کو کتاب بتا دوں۔ اشرف علی تھانوی نے لکھی ہے کتاب، رسالہ ہے چھوٹا سا، میرے پاس موجود ہے، زاد السعید، اشرف علی تھانوی نے لکھی۔ اس نے اس کے اندر لکھا، اس نے کہا کہ اگر کوئی ویسے ہی بے خیالی میں پڑھ لے درود تو فرشتے پہنچاتے ہیں، فرشتے پہنچاتے ہیں، لیکن اگر کوئی محبت سے پڑھے تو حضور خود سنتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کے آخر میں جو ایک بات لکھی وہ زیادہ مزے کی ہے، مجھے جو ہے نا وہ سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے والوں کا درود و سلام پہنچاتے ہیں، یہ اعزازن ہے، یہ اعزاز ہے، ورنہ جو نبی اپنی ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کو، اس کی آواز کو سن سکتا ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی درود السلام پڑھنے والوں کا درود سن سکتے ہیں۔ یہ صرف اللہ نے اعزاز بخشا ہے، اچھا اعزاز بخشا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ارے آپ بھی جب بھی آپ کا دل کرے، جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی دکھ درد ہو، تو ضرور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، حضور وسلم کے وسیلے سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ ایک شاعر نے اس کو بڑا خوبصورت، ظاہر سی بات ہے ہمارے نعت خواں تو نعت خواں ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ خوش الہان نعت خواں ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک بار بطور تجربہ کے، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، بس صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو۔ امام بوصیری جس نے لکھا مولا یصلی وسلم دائم، عربی کے اندر انہوں نے قصیدہ لکھا،
کیا بات ہے امام بوصیری کی. ان کو فالج کا اٹیک ہوا, بیمار ہوئے, چل پھر نہیں سکتے تھے, اٹھ کر کے بیٹھ نہیں سکتے تھے, بڑے مجبور ہو. جب ہر طرف سے علاج سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے بس وہیں پر یہ اس کو کہتے ہیں قصیدہ بردہ. کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ بردہ. بردہ کہتے ہیں چادر کو, عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ چادر کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ بس یہ پڑھ رہے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اس کے 2 شعر سناتا کہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا. یا رسول اللہ آپ پر صلاۃ و سلام ہمیشہ کے لیے ہو. پھر فرماتے ہیں محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں, سید ہیں, سردار ہیں. کس چیز کے؟ سید الکونین والثقلین. کونین کے آپ سردار ہیں. والفریقین من عرب ومن عجم. یہ کوئی تفرقہ نہیں ہے کہ صرف عرب کے لوگوں کے سردار ہیں یا عجم کے لوگوں کے سردار ہیں. نہیں, عربیوں کے بھی سردار ہیں, عجمیوں کے بھی سردار ہیں. والفریقین من عرب ومن عجم. پھر هو الحبیب الذی ترجا شفاعته. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رات کو سو رہے, بس یہ روتے روتے آنسو بات, ہر طرف سے مایوس ہو گئے. جب مایوس ہو گئے اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو خواب میں زیارت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھیک بھی کیا, یہ چادر بھی عطا کی, غلام کو چادر بھی عطا کی. صبح کے ٹائم اٹھے امام بوصیری, تو جیسے اٹھے دیکھا ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, صحت مند ہو چکے ہیں, چادر شریف رکھی ہوئی ہے, پورا کمرہ معطر ہو گیا ہے. تو پھر انہوں نے اپنے اس قصیدے کا نام بھی کیا رکھا؟ قصیدہ بردہ شریف. وہ قصیدہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی ہے. ایک اور سنیے, ایک اور بات فرمایا, کل قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا, لایا جائے گا, اس کا نام اعمال تولا جائے گا. جب نام اعمال ترازو میں آئے گا تو اس کی نیکیاں کم ہوں گی, بہت کم ہوں گی, گناہ زیادہ ہوں گے. تو جہنم کے فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے. جب جہنم کے فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ رو رہا ہوگا کہ مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. جیسے جہنم قریب آئے گی تو بندہ مسکرانے لگے گا, مسکرانے لگے گا. فرشتے پوچھیں گے ابھی تو رو رہا تھا, سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن جہنم کے قریب آ کر کے تیرا مسکرانا سمجھ میں نہیں آ رہا, تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا فرشتوں وہ دیکھو, وہ دیکھو میرے آقا آ رہے ہیں, میں ان کو دیکھ کر کے مسکرا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا میرے اس غلام کے نام اعمال کو دوبارہ تولا جائے. جب دوبارہ تولا جائے گا پھر وہی نیکیاں کم ہیں, گناہ زیادہ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے. یا اللہ اس کا نام اعمال دوبارہ تولنے کا حکم دیا جائے. دوبارہ تولے گا تو اس کی نیکیاں زیادہ ہوں, نیکیاں بڑھ جائیں گی, گناہ کم ہو جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آپ کون ہیں اور یہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا جس کی وجہ سے میری نیکیاں بڑھ گئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرے غلام میں تیرا نبی ہوں, یہ تیری امانت میرے پاس تھی, میں نے وہ امانت لوٹائی ہے. تیری امانت تھی میرے پاس, میں نے وہ امانت لوٹائی ہے.
یا رسول اللہ میری امانت، میری کیا امانت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرے غلام ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تجھے دکھوں نے، پریشانیوں نے گھیرا ہوا تھا، اس دکھ درد کے عالم میں ہر طرف سے تو مایوس ہو گیا، رات کو جب ہر کوئی سکون کی نیند سویا تجھے پریشانی اور غم و الم کی وجہ سے نیند نہ آئی، اس پریشانی کے عالم میں تو نے مجھ پر درود پڑھا تھا، تو نے مجھ پر درود پڑھا تھا، میرے غلام وہ تیرا پڑھا ہوا درود پاک میرے پاس امانت تھا، آج میں نے وہ لوٹایا۔ فرمایا کہ وہ صرف درود پاک کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرم فرمایا اس کی وجہ سے وہ بندے کو جنت کے فرشتے پھر جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تو دوستان محترم، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین رکھ کر کے کہ جب بے خیالی میں ایک مرتبہ ایک بزرگ نے اپنے مرید خاص کو درود و سلام پڑھنے کا جو فرمایا تھا تو وہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، تو اسی دوران پیر صاحب نے ان کو ڈانٹ دیا۔ جب ڈانٹا تو پوچھا، دیر کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی، کیا حضرت آپ نے ڈانٹا کیوں؟ میں تو درود پڑھ رہا تھا۔ میں کہا درود پڑھ رہا تھا لیکن بے خیالی میں پڑھ رہا تھا۔ جب نبی پر درود پڑھو تو پوری توجہ سے پڑھو، جب نبی پر درود پڑھو تو توجہ سے پڑھو۔ یہ لوگ ہمارے آج کل پریشان ہیں کہ بیماری کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، یارو سب سے بہترین مجرب نسخہ یہی ہے، کثرت کے ساتھ درود پڑھو۔ روزگار کا مسئلہ بھی حل ہے، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو۔ بیماری کا مسئلہ بھی حل ہے، پریشانیوں کا مسئلہ بھی حل ہے۔ مجھے بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ کرام نے واقعات ایک نہیں، میں نے آپ کو کئی سنا دی ہے، آج 10 دن ہو گئے، اور ان صحابہ کرام کے پاس آپ سنتے ہیں کہ ان کے پاس مقدار دولت کی، جائیداد کی اتنی نہیں تھی، لیکن پرسکون تھے۔ بھئی دولت کیوں کماتے ہو؟ کہ یار بڑھاپے کا سہارا مل جائے، دولت کماتے ہیں سکون کی زندگی مل جائے، لیکن ان کے پاس مال نہ ہونے کے باوجود سکون تھا۔ ان کے سکون کا، اگر آپ اور ہم سب سکون کے طالب ہیں تو نبی سے جڑ جائیں، نبی سے محبت کریں۔ جب نبی سے محبت کرتا ہے، اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لشکر کی تیاری کے لیے مال چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سامان لے کر کے گھر میں کیا کیا، یہ چادر بچھائی، سارا سامان ڈالا۔ جب سارا سامان ڈال دیا تو پھر آپ اپنی دیواروں کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ یہ سامان تو سارا آ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، عورتوں کی عادت ہوتی ہے یہ کپڑے سی کر کے دیوار، پرانے زمانے کی بات ہے، اب تو وہ نہیں ہے، وہ کچی دیواروں کے اندر سوئی ایسی گاڑ دیتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ سوئی گاڑ دی ہو، میں وہاں جا کر کے کہوں کہ یا رسول اللہ سب کچھ لایا ہوں، سوئی پڑی ہوئی ہو، سوئی پڑی ہو۔ نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سارا چادر کے اندر باندھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا سبحان اللہ کیا بات ہے۔ ابو بکر صدیق نے پھر ٹاٹ کا لباس پہنا، ٹاٹ کا لباس پہنا، ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، ٹاٹ کا لباس ہے، ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بھی حاضر ہیں، ادھر جب جبرائیل آئے تو انہوں نے بھی ببول کا کانٹوں کا لباس پہنا ہوا ہے۔ جبرائیل یہ تبدیلی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یار غار کی یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل اسی لباس میں جا. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر، سبحان اللہ، ابوبکر یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول، اللہ اس کا رسول چھوڑ کر کے آیا، سب لے آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول لے کر کے آیا ہوں. یہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار بن جائیں گے، اس کے محب بن جائیں گے، تو انشاءاللہ ہماری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. کل کیونکہ سیکنڈ لاسٹ پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ عزیز ویسے تو باتیں تو بہت ساری ہیں کی جا سکتی ہیں، زندگی گزر جائے، لیکن حضور کی تعریف و توصیف ختم نہ ہو. ہاں کل میں نے سوچا ہے، کل میں آپ کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کا مقام میں نے آپ کو کچھ عرض کیا ہے، لیکن حضور کے نام کی بات، جس ذات کا یہ مقام ہے اللہ نے اس کا نام رکھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو فیوز و برکات ہیں وہ انشاءاللہ حضور کلام کے سامنے. پرسوں والے دن تو ظاہر سی بات ہے میلاد کا حوالے سے گفتگو ہوگی. کل انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ کے کچھ فضائل اور کمال اور اعجاز انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں. صلاۃ والسلام کا ایک شعر.